اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ وہ گناہ جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا، یعنی ایسے گناہ جو سب سے پہلے کیے گئے اور وہ کیا کس نے؟ شیطان مردود نے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان مردود اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ ہم اور آپ یہ چیزیں جانتے ہیں، سنے ہیں کہ یہ شیطان نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی شیطان نے گناہ پر گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد شیطان کو مردود قرار دیتے ہوئے، رجیم قرار دیتے ہوئے جنت سے دھتکار کر نکال دیا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرشتوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، یہ غیبی مخلوق ہیں اور ان پر ایمان لانا ایک مومن کی، ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جنات و شیطان بھی ہیں، یہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ کیا ایمان لانا ہے؟ کہ یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان جیسی مخلوق کو آزمائش کے طور پر آزمانے کے لیے، بندوں کو آزمانے کے لیے اور حکمتاً مہلت دے رکھی ہے، قیامت تک کے لیے آزاد کر دیا ہے شیطان کو۔ اور شیطان نے یہ قسم کھا رکھی ہے اس بات کی کہ میں انسانوں کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں جانب سے بھی، ان کے بائیں جانب سے بھی، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، یہاں تک کہ میں ان کے اکثر لوگوں کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اور اپنے اسی ارادے کو شیطان ہر دن پلان کرتا رہتا ہے، منصوبہ بناتا رہتا ہے کہ کس طرح انسان کو بہکائے اور انسان کو طرح طرح سے گناہوں میں ملوث کرتا رہتا ہے، گناہ کے کام پر لگاتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جس کو سب سے پہلے شیطان نے کیا، اس کے بعد آج انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس گناہ کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک انسان بنا رہا ہوں، ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، ایک نائب، جب میں اس کو بنا کر تیار کر دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ لہذا تمام فرشتے سجدہ کر لیے، لیکن ابلیس سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں ابا، ابا کے معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، انکار کرنا۔ اور شیطان نے جو یہ انکار کیا تھا، یہ کس بنا پر؟ عناد، شرکسی کی بنا پر۔ یہ جانتا تھا کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سجدہ کرنا چاہیے، اس کے باوجود اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ الحجر آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تو اب جنت سے نکل جا، تم مردود ہے۔ جو انکار اس نے کیا تھا وہ چھوٹا موٹا نہیں کیا تھا، بہت بڑا اس نے انکار کیا تھا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ یہ پہلا گناہ تھا جو شیطان نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا۔ آج ہم اور آپ شیطان کے اس خبیث عمل، اس برے عمل سے پیغام لیں کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ہمارے لیے کتنی باتیں فرماتا ہے۔ اب اللہ تو ہمارے فیس ٹو فیس آ کر روبرو ہو کر تو نہیں کہے گا کہ میرے مسلمان بندے تو نماز پڑھ، فلاں فلاں تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، وہ ہم ہی سب کو حکم ہے کہ نماز پڑھو، اور نہ جانے کتنے فرمان اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے اور ہم سب اس کو انکار کرتے رہتے ہیں۔ یہ پیغام اپنے ذہن میں سمجھیے۔ دوسرا جو گناہ شیطان نے کیا وہ کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتا، یعنی بڑا تو دور، اگر ذرہ برابر ایک چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر تکبر آپ کے اندر ہے نا تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی شیخ خورے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور تکبر اتنی چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من کبر۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانہ برابر تکبر پایا گیا، گھمنڈ پایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور شیطان نے کیا کیا؟ بڑا تکبر کیا، اللہ کے سامنے انکار کے باوجود تکبر بھی کیا، گھمنڈ کیا کہ میں کیسے ان کو سجدہ کروں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ ایک آدمی خود جنت کے اندر موجود ہو، اس کی نعمتوں کو، اس کے حقائق کو، اس کے تمام آلائشوں کو کھاتا پیتا بھی ہو، رہتا بھی ہو، اور اس کے باوجود گناہ کر بیٹھے، تکبر جیسا گناہ کر بیٹھے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تکبر جیسے بڑے گناہ سے بچائے، آمین۔ تو شیطان نے دوسرا گناہ کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تیسرا گناہ شیطان نے کیا کیا؟ حسد کیا۔ کیا کیا؟ حسد۔ حسد کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ حسد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حسد جو اچھا ہوتا ہے، ایک حسد جو اچھا ہوتا ہے۔ اچھا حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی دوسروں کے دینی امور اور دینی عبادات سے آگے بڑھ جانے کی تمنا کرے، یعنی فلاں آدمی نمازی ہے، اب میں یہ چاہوں کہ وہ فلاں آدمی نمازی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں اور زیادہ نماز پڑھوں، وہ قرآن پڑھتا ہے میں اور زیادہ قرآن پڑھوں۔ تو یہ جو حسد ہے یہ جائز ہے، حدیث کے اندر اس کو کہا گیا ہے یہ رشک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق به آناء الليل وآناء النهار، کہ دو قسم کے لوگوں کے لیے حسد جائز ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ کیسے لوگوں کے بارے میں؟ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ قرآن جانتا ہو اور اپنے اس قرآن کو وہ رات میں بھی تلاوت کرتا ہو، دن میں بھی تلاوت کرتا ہو، نمازوں کے اندر اور ویسے بھی، تو ایسے آدمی سے حسد رشک کر سکتے ہیں۔ کون سا حسد؟ یہی کہ میں اس سے زیادہ قرآن پڑھوں، میں اس سے زیادہ نمازیں پڑھوں، یہ والا حسد۔ اسی طرح ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ آدمی اپنی دولت کو دن کے اندر بھی خرچ کرتا ہے اور رات میں بھی خرچ کرتا ہے، تو ایسے دولت مند آدمی سے حسد کرنا، رشک کرنا جائز ہے۔ کس طرح؟ کہ اے اللہ رب العالمین مجھے بھی دولت دے دے اور میں اس سے زیادہ خرچ کروں،
میں اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو یہ حسد صحیح ہے، جائز ہے. لیکن ایک حسد کیا ہے؟ حسد مذموم، بری حسد، کہ دوسروں کے اچھائیوں کو ختم ہونے کی آرزو کرنا. دوسرے کے اندر کوئی دولت، خوبی، بڑائی ہے تو یہ آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دولت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہ عالم ہے جاہل ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہ اچھا ہے برا ہو جائے. یہ حسد کرنا گناہ ہے، غلط ہے. اور شیطان مردود نے یہی حسد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو شیطان یہ دیکھ کر حسد کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں اس کو نوازتا ہے، ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، روح بھی ڈالی، پھر اس کے بعد فرشتوں سے تمام لوگوں سے سجدہ کروا رہا ہے. حسد کر لیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ شیطان کا تیسرا بڑا گناہ تھا کہ حسد کرنے لگا. اور حسد ایسا گناہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، ایک انسان اگر حسد کرنے لگے تو اس کی نیکیاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں. وہ حسد اس کی نیکیوں کو کھانے لگتا ہے. جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، لکڑی ختم ہو جاتی ہے، جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح حسد آپ کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مقام پر کہا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ حسد یہ چھوٹی موٹی برائی نہیں ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ گناہ شیطان مردود کر بیٹھا اللہ کے سامنے. یہ تیسرا گناہ تھا جو حسد کر بیٹھا. شیطان نے چوتھا گناہ کیا کیا؟ یہ ہم اور آپ لوگ شاید نہیں سمجھے ہیں اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج جو مختلف فرقے جنم لے لیے ہیں، کئی فرقے پائے جاتے ہیں، جماعت پائے جاتے ہیں، شیطان نے یہ جو غلطی میں بتانے جا رہا ہوں اسی وجہ سے فرقے پائے جا رہے ہیں. آپ لوگ یہ غلطی دھیان سے سنیے گا. شیطان نے چوتھی بڑی غلطی کیا کی کہ نص کے خلاف ایویڈنس، ریفرنس ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے عقل کا استعمال کیا. دلیل موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس کو سجدہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، رائے قائم کیا، اپنی سوچ وہاں لگائی اور کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ رب العالمین، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں. آگ بڑا ہے، افضل ہے، میں مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنا دماغ لگایا اور یہی غلطی کر بیٹھا. جب دلیل موجود ہو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دے، حکم دے دے، تو اب کسی کو اختیار ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی بات، اپنی رائے، اپنی سوچ وہاں پر لگائے. اور شیطان نے کیا کیا؟ اپنی رائے لگائی. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، سجدہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے دماغ چلایا، کہا کہ نہیں میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے ہے. حافظ احسن البیان کے اندر یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس تفسیر کے تحت کہ شیطان نے جو قیاس کیا نا، یعنی اپنی سوچ لگائی، اس کی وہ سوچ بھی غلط تھی. اس کی سوچ غلط تھی. اس نے پہلی سوچ کیا کی کہ افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی میں افضل ہوں، آگ سے بنا ہوں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، ان کو کیسے سجدہ کروں؟
دوسری اس نے سوچ کیا کی کہ وہ مٹی سے ہیں، میں آگ سے ہوں، آگ چونکہ اوپر رہتا ہے، بھڑکاتا ہے، آگ جلا دیتا ہے تمام چیزوں کو۔ حالانکہ یہ سوچ بھی اس کی غلط تھی، کیونکہ آگ کا کام صرف کیا ہے؟ بربادی، جلانا، چیزوں کو ختم کرنا، بھڑکانا۔ لیکن مٹی کا کام کیا ہے؟ مٹی اپنے اندر ثبات پیدا کرتی ہے، غلے اگاتی ہے۔ اس مٹی کے اندر نہ جانے کتنے فصلیں اگتی ہیں، کتنے خزانے نکلتے ہیں۔ تو مٹی اور آگ کا موازنہ اگر اسی طریقے سے کیا جائے اپنی سوچ ہی سے، تب بھی مٹی افضل ہے۔ آگ کا اور کیا کام ہے؟ جلانا، بھڑکانا، لیکن مٹی نہ جانے کتنے کام کرتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، دیکھتے ہیں مٹی سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، مٹی سے کیا کیا چیزیں اگتی ہیں، مٹی پر کتنی چیزیں رہتی ہیں۔ ایسے فضیلت اس کو حاصل ہو گئی۔ تو شیطان نے یہ تیسرا گناہ کیا کیا؟ چوتھا گناہ کہ دلیل ہونے کے باوجود، اللہ تعالی کا فرمان ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی دماغ کا استعمال کیا، اپنی عقل کا استعمال کیا۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے، وہاں آپ کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، وہاں مان لینا چاہیے، وہاں اپنی سوچ نہیں دکھانی چاہیے، وہاں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور شیطان نے یہی گناہ کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال دیا گیا۔ شیطان نے پانچواں گناہ کیا کیا؟ اس پر وہ رکا نہیں، وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے 4 گناہ ہو گئے، پانچواں گناہ اس نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا۔ کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروا لیا، ان کو جنت میں رہنے کی اجازت بھی دے دی، تو کیا کیا؟ ان کو بہکایا، اور کیا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو تمہیں داخل کیے ہوئے ہے اور منع کیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، وہ کیوں منع کیے ہیں؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل تم کھا لو گے تم دونوں، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم دونوں بادشاہ ہو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں تم دونوں ہمیشہ اسی جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تم دونوں کو منع کیا ہے۔ یہ شیطان بہکا رہا ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، بہکا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور اپنے دھوکے میں کامیاب بھی ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا جو پھل تھا اس کو کھا لیا۔ تو دھوکہ اتنا بڑا گناہ جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، دھوکہ دینے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں ہے، اسلام کے زمرے سے اس کو نکال دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو دھوکہ دے ہم میں سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور شیطان نے دھوکہ دے دیا، یعنی یہ پانچواں گناہ جو بڑا گناہ تھا یہ شیطان ہی نے کیا کہ دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ چھٹا گناہ جو تھا وہ کیا کیا؟ بے حیائی کا فروغ۔ آج بے حیائی، بے شرمی کس قدر بڑھ چکی ہے۔ آپ دیکھیں بازاروں میں جائیں، جو شہر ہیں، سٹی ہیں، وہاں دیکھیں کہ کس قدر بے حیائی ہے۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی لوگ اریاں نظر آتے ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ اسلام نے حیا کو، شرم کو ایمان کا ایک حصہ بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ بھی شرم کرتے تھے، ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بتائیے کہ اسلام کے اندر شرم و حیا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ پیغام ہے یہ پیغام ہے ہم سب کو کہ
کہ شرم و حیا ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا شرم یہ خیر لاتی ہے، بھلائی لاتی ہے، اس لیے شرم کرو. اور شیطان نے جنت کے اندر کیا کیا؟ بے حیائی کیا، بے حیائی کا فروغ دیا. کس طرح؟ اس نے کہا آدم علیہ السلام کو وسوسہ کرتے ہوئے فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا تاکہ جو ان کا منع ہے درخت کے قریب نہ جانے کا وہ درخت کے قریب چلے جائیں، اور جیسے ہی وہ درخت کا پھل کھائیں گے جو ان کے اوپر لباس ہے وہ ہٹ جائے گا، وہ بے پردہ ہو جائیں گے، ان کی شرمگاہیں کھل جائیں گی. اور شیطان اسی وجہ سے اس درخت کا پھل ان کو کھلاتا ہے تاکہ آدم اور حوا کیا ہو جائیں؟ اریاں ہو جائیں. ان کی جو شرمگاہیں لباس سے ڈھکی ہوئی تھی وہ لباس ہٹ جائے. تو شیطان نے سب سے پہلے بے شرمی کو فروغ اور بے شرمی آدم اور حوا علیہ السلام کی کیا. یہ اس کا چھٹا گناہ تھا جو سب سے بڑا تھا. اللہ رب العالمین اسی وجہ سے شیطان کو دشمن بتاتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر. کہ اے ایمان والو شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو. جو کوئی شیطان کی راستے کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، وہ یہ سن لے کہ شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ یأمر بالفحشاء. کس کا حکم دیتا ہے؟ فحش چیزوں کا، فحش گوئی کا، عریانیت کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا. یہ چھٹا گناہ شیطان نے بے حیائی کا فروغ دے کر گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے. بے حیائی کو فروغ دیا. میرے اسلامی بھائیوں، یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں، ہر معاملے میں شرم و حیا کریں. میری اسلامی مائیں اور بہنیں وہ بھی شرم و حیا کے مجسم پیکر بن جائیں. وہ جان لے کہ شرم و حیا سب سے پہلا گناہ جو کیا وہ شیطان مردود نے کیا. کہ شرم و حیا اس نے اختیار نہیں کی، اس نے اس کو فروغ دیا، اس نے اس کو بڑھاوا دیا. اس نے یہ کوشش کی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بے شرم ہو جائے. اور آج تک شیطان اولاد آدم کو، جتنے بھی انسان ہیں سب کو اسی راستے پر لانا چاہتا ہے کہ ہر کوئی بے شرم ہو جائے، ہر کوئی بے شرمی اختیار کر لے. میرے اسلامی بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم شرم و حیا اختیار کریں. اس نے 7واں گناہ جو کیا وہ کیا کیا؟ جھوٹی قسم کھائی. کیا کھائی؟ جھوٹی قسم. ظاہر سی بات ہے قسم آدمی کس لیے کھاتا ہے؟ ہم اور آپ جب قسم کھانا ہوتا ہے تو کس لیے؟ تاکہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سامنے والا یقین کر لے، سامنے والا یقین کر لے کہ بات سچی کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوگا. اسی لیے شیطان نے بھی جب ان دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب آنے سے اور اس کا پھل نہ کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں کہیں ہمیشہ اسی جنت میں نہ رہ جاؤ، کیونکہ اگر پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نکالے گا نہیں کبھی. یہ سب کہنے لگا اور کہا کہ دیکھو میں تم سے پہلے پیدا کیا گیا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اب اس بات کو پختہ کرنے کے لیے شیطان نے کیا کیا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. سورہ اعراف آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ دیکھو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ کیا بتایا؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کے لیے بھلا سوچتا ہوں، اس لیے تم دونوں کو منع کر رہا ہوں، کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ درخت کا پھل کھا لو۔ شیطان نے جو قسم کھائی وہ کیا قسم تھی؟ سچی قسم تھی؟ نہیں، جھوٹی قسم تھی۔ اس نے جھوٹ کھایا تھا قسم، ان کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھایا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان نے جو قسم کھائی تھی وہ اسی بنا پر تاکہ آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ جو شیطان کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور شیطان نے کہا بھی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان کی یہ قسم جھوٹ پر مبنی تھی، اور جھوٹی قسم یہ کوئی چھوٹی گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبائر، کبیرہ گناہ وہ ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان نے اتنے بڑے بڑے گناہ یک بارگی کر ڈالے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے کہا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو آسمان سے اتر جا، نکل جا اس جنت سے، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس جنت کے اندر رہ کر اتنی ساری گناہ کرے، تکبر کرے، بے شک تو ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں سے۔ بار بار گناہ کرتا رہا، نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، تکبر کیا، حسد کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کے باوجود اپنی عقل سے کام لیا، دھوکہ دیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، بے شرمی اور بے حیائی کو فروغ دیا، اور یہ 7واں گناہ کیا کیا کہ جھوٹی قسم کھا لی۔ آج ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے بات بات میں قسم کھاتے رہتے ہیں۔ ایک تو زیادہ قسم کھانا یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ ضروری ہو جائے تب قسم کھاؤ، تو وہ بھی اللہ کا نام لے کر، جھوٹی قسمیں نہیں، صحیح قسمیں کھاؤ۔ تو شیطان نے یہ 7 بڑے بڑے گناہ کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اور اس کی جتنی بھی نیکیاں تھیں جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی تھی، پیدائش سے پہلے جتنی نیکیاں کی تھی وہ نیکیاں کیا ہو گئی؟ سب برباد ہوئے۔ آج میں آخر میں یہ نصیحت کرتا ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں ان تمام گناہوں کو بتا کر کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کو آج معاشرے میں اتنا شور ہے، اتنا زور ہے کہ ہم اور آپ یہ گناہ ایسا کرتے ہیں جیسے یہ معمولی گناہ ہو، جیسے یہ گناہ ہی نہ ہو۔ گھمنڈ کرنا، نافرمانی کرنا اللہ کی بات کو، مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا اور ہم ہوٹل میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے دکان میں بیٹھے ہیں، اپنے کام میں مگن ہیں، یہ نافرمانی نہیں تو کیا ہے؟ تکبر کرنا، فلاں سے تو میں زیادہ دولت مند ہوں، میں تو یہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے دیا، اب آپ اپنی عقل لگائیں کہ نہیں میری تو یہ بات ہے، یہ بات ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ویسا نہیں کر سکتا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، بلانا کہ فلاں جگہ ہوں اور آپ فلاں جگہ آؤ ہی نہ، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو سارے گناہ میں نے بتلائے ہیں،
یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. شریعت اسلامیہ نے ان گناہوں کو قطعی طور پر جگہ نہیں دیا ہے. ایسے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. لہذا میرے دینی بھائیوں اور دینی ماں اور بہنوں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہے قرآن مجید کے اندر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا احادیثوں کے اندر، ان تمام فرمانوں کو اپنا عملی جامہ بنا لیجئے، انہی فرمانوں کے مطابق زندگی گزاریے. اپنے اندر کسی طرح سے گھمنڈ اور مکر و فریب، حسد، جلن نہ رکھیے ایک دوسرے سے. اپنے دل کو کشادہ کیجئے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو کشادہ کر لیجئے. یہ تمام گناہ ہیں، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں. یہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیں گے، یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیں گے اور ہمیں جنت کا مستحق بنانے کے بجائے ہمیں واصل جہنم پہنچا دیں گے. لہذا میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود نے جو بھی گناہ کیے ہیں اور شیطان مردود کے جو بھی راستے ہیں ان تمام راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا خالص اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی، ہم سے جو بھی خطائیں ہو گئی، اے اللہ رب العالمین اب دوبارہ نہیں ہوں گی. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ رب العالمین تو بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں نمازی بنا. اے اللہ رب العالمین ہمیں دیندار بنا. اے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا. اے اللہ رب العالمین ہمارے دل کو کشادہ کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر پیار و محبت پیدا کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان پیدا کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں چین و سکون کی زندگی عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، ان کا خاتمہ جڑ سے کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم.